کہ محرم لباس کے بدلنے کا نام نہیں ہے، کردار کے بدلنے کا نام ہے۔ کیا بات، کردار بدلے گا نا تو آپ کہیں بھی کھڑے ہوں گے تو آپ حسینی نظر آئیں گے۔ علامہ صاحب یہ ایک نقطہ بڑا اہم ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ دیگر مہینوں میں تو ہم دیگر لباس زیبتن کرتے ہیں جی، لیکن خاص طور پہ محرم کے مہینے میں ہمارے نوجوان نسل زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کالے رنگ کے لباس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ جی، اس میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ دیکھیں اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ بالکل، اسلام سب سے پہلے تو آپ کو یہ درس دیتا ہے کہ آپ وہ لباس پہنیں جو آپ کی زینت کا باعث بھی ہو، جی، جو آپ کی شرم و حیا کا باعث بھی ہو، بالکل، اور اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ جناب والا 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ سوگ کے لیے لباس کو تبدیل کرتے ہیں کہ میں سیاہ لباس پہن رہا ہوں اور یہ سوگ کی علامت ہے، جی، تو اسلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا ہے۔ ٹھیک، اور پھر یاد رکھیں محرم کے آتے ہی جب یہ لباس کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے نا کہ بھئی وائٹ رنگ سے دیگر رنگوں سے کالے رنگ پر آنا، بالکل، بات صرف یہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضروری ہے، اور یہ بات آپ کے ذریعے چینل کے ذریعے نوجوان نسل تک جانی چاہیے کہ محرم لباس کے بدلنے کا نام نہیں ہے، کردار کے بدلنے کا نام ہے۔ بدلنا ہے۔ کیا بات ہے، کردار بدلے گا نا تو آپ کہیں بھی کھڑے ہوں گے تو آپ حسینی نظر آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ لباس سے نہیں، کردار سے۔ اسی لیے کیا کسی نے کوئی خوب بات کی تھی، کہا کہ بے ادب کے ادب میں کھڑے نہیں ہوتے، چاہنے والوں کے سرے بزم گلے نہیں ہوتے۔ آپ کا فن بتاتا ہے آپ کی عظمت کی حد، ورنہ بڑی تصویر سے کردار بڑے نہیں ہوتے۔ کردار کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ تو محرم کردار کی تبدیلی کا نام ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کچھ لوگ دیکھا دیکھی میں خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اس نے کالے پہنے تو میں بھی کالے پہن لوں گا، اس نے لباس بدل لیا تو میں بھی لباس بدل لوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جیسے درخت سے پوچھا گیا کہ جناب والا تم چھاؤں دیتے ہو، تم پھل دیتے ہو، تم آندھیوں کو روکتے ہو، تم سیلاب کو روکتے ہو، تمہارے بہت سارے فوائد ہیں، تم لوگوں کے لیے کارآمد چیز ہو، اس کے باوجود بھی تمہارا اینڈ اچھا نہیں ہے، آخر اچھی نہیں، لوگ کاٹ دیتے ہیں، لوگ تمہیں جلا دیتے ہیں۔ اس نے کہا ساری خوبیاں میرے اندر ہیں پر ایک خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جناب والا جدھر کی ہوا آئی، جدھر کا رخ دیکھا لوگ ادھر ہو گئے۔ لیکن ایک شاعر نے کیا خوبصورت بات دیتے ہوئے، پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جناب والا کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، شاعر کہتا ہے کہ شہر میں طوفان آ رہا ہے، شہر میں بے حیائی کا، دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا، حالات کیسے بھی ہوں گزارا کر لو، پر کسی یزید سے رشتہ مت جوڑنا۔ اگر زندو میں تو اپنی پہچان پیدا کر، اگر زندو میں ہے تو اپنی پہچان پیدا کر۔ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یا دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں، جب نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، جوان ہیں، وہ ایک اسٹار آتا ہے، ٹک ٹاک اسٹار آتا ہے جو بالکل ان پڑھ جاہل ہے، جس کی کچھ ویورشپ ہے، اس کے پیچھے جا کر دوڑ رہے ہوتے ہیں اور سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ جناب والا یہ کیا ہے، تمہاری پڑھائی، تمہارا مقام اور مرتبہ دیکھو، ایک ٹک ٹاک اسٹار جو ہے نا تمہارا آئیڈیل ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تمہارے آئیڈیل امام حسین ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کیا خوبصورت بات کی، کہا کہ جناب والا اپنا لو کردار کربلا والوں کا، دہشت گرد خود ہی مٹ جائے گا، اپنا لو کردار کربلا والوں کا، کیونکہ جو میرے حسین سے آگاہی نہیں رکھتا وہ جی رہا ہے پر زندگی نہیں رکھتا۔ زندگی اس بات کا نام ہے کہ حسین سے آگاہی ہو، ان کی تعلیمات سے آگاہی ہو، یہ زندگی ہے۔